الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كانت قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق اللہ العظیم. واستبق الباب، اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے. وقدت قمیصہ من دبر، اور اس کشمکش میں اس عورت نے ان کے قمیص کو پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا. قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، تو فوراً اس عورت نے بات بنانے کے لیے اپنے شوہر سے کہا کہ جو کوئی آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، الا ان یسجن او عذاب علیم، اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے. قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا، یوسف علیہ السلام نے بات کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا یہ خود تھیں جو مجھے ورغلا رہی تھیں. وشہد شاہد من اہلہا، اور اس عورت کے خاندان ہی میں سے ایک گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی کہ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہوئی ہو، فصدقت وہو من الکاذبین، تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ، پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیص قد من دبر، پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، قال انه من کیدکن، تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے. ان کیدکن عظیم، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے. یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف تم اس بات کا کچھ خیال نہ کرو. واستغفری لذنبک، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ. انکی کنت من الخاطئین، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی. پیچھے سے بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا نے جو حرکت کی تھی اور جو ارادہ رکھتی تھی، تو تفصیل سے بات پیچھے گزر گئی ہے، اس کا دہرانا غالباً وقت کی تنگی کی وجہ سے
ممکن نہیں ہے کہ اپنی طرف زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی. یوسف علیہ السلام نے فوری اللہ کی پناہ کو طلب کیا اور عقلی دلیل بھی دیتے ہوئے کہا کہ میرا جو آقا ہے وہ میرا محسن ہے، اس کے ساتھ میں خیانت کا معاملہ نہیں کر سکتا، اور جو کوئی ظالم ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر کبھی کامیاب ہوتا بھی نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ زلیخا کا پورا ارادہ ہو چکا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی یہ ارادہ گزر چکا ہوتا اگر وہ اللہ کی دلیل کو نہ دیکھتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے برائی کو حضرت یوسف علیہ السلام سے پھیر دیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے. یہاں تک تو گزر چکا تھا، کافی تفصیل اس سلسلے میں گزر چکی. اب ہوا یہ کہ جب بات یوں ہی نہ بنی تو اپنے خدام سے زلیخا نے کہا کہ کوٹری کے پورے دروازے بند کر دیے جائیں. اور جیسے گزشتہ عرض کیا گیا تھا کہ اس کی ترتیب یہ تھی حفاظتی انتظامات کے طور پر کہ چونکہ وزیر اعظم کا پیلس تھا وہ، تو اندرونی جو کوٹری تھی وہ اسپرنگ ٹائپ میں تھی پوری. داخل ہونے کے بعد باہر کے برآمدے سے اندرونی دروازہ دوسرے طرف کو تھا، پھر یہ دروازے میں داخل ہونے کے بعد پھر اس کا دروازہ پھر تیسرے طرف، پھر یہاں سے اور اندر داخل ہونے کے بعد پھر گھوم کر کے جانا، پھر اس طرح سے دروازہ تھا. اور اس نے یہ کہا تھا اپنے خادماؤں سے کہ ہر دروازہ باہر سے لگاتے ہوئے باہر نکل جاؤ، باہر سے دروازے لگاتے ہوئے باہر نکل جاؤ. تو اس کے حکم پر عمل کیا گیا. ملکہ تھی، وزیر اعظم کی بیوی تھی. عمل کیا گیا اور ایسے ہی سارے دروازے باہر سے لگا دیے گئے. اب جب یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش زلیخا نے کی تو یوسف علیہ السلام نے دو ترکیبیں اختیار کی، اور یہاں سے پوری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ یہ دو ترکیبیں ہر وقت استعمال میں لانی چاہیے. ایک ترکیب تو یہ کہ فوری اللہ کی جانب متوجہ ہوئے، اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اس برائی سے بچا لیجئے، اور اس کے ساتھ فزیکلی جو انہیں بچاؤ کی کوشش کرنا چاہیے تھا وہ کوشش انہوں نے کی. اس بھروسے پر نہیں رہے کہ اب سارے دروازے بند ہیں تو مجھے بچنے کا راستہ ہی کیا ہے، اب کیوں نہ میں مجبوری کی وجہ سے اس کام کے اندر شریک ہو جاؤں. یہ ایسا نہیں کیا. تو ایک تو طریقہ اختیار کیا، ترکیب اختیار کی کہ اللہ سے دعا مانگی. دوسری ترکیب اختیار کی کہ اپنی طرف سے بچاؤ کے لیے جتنا ہو سکتا تھا اتنا کیا، اور دروازے تک بھاگ کر کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی. اللہ کی مدد اسی وقت آتی ہے جب کہ بندہ اپنی کوشش مکمل کر لیتا ہے. چنانچہ اللہ کی مدد آئی. دروازہ اگرچہ کہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے باہر سے لگا ہوا تھا اور کھلنا ناممکن تھا، لیکن کھل گیا. ایسے ہی سارے دروازے کھلتے چلے گئے. یوسف علیہ السلام باہر تک پہنچ گئے. اور اللہ کو بھی یہ بتلانا مقصود ہے کہ دراصل ظاہری اسباب کے اعتبار سے بندے کو چاہیے کہ اس دارالاسباب میں اسباب اختیار کریں، خواہ وہ گناہ سے بچنے کے کیوں نہ ہو، خواہ وہ نیک کام کرنے کے کیوں نہ ہو. نیکی کا کام کرنے کے سلسلے میں تو دعا کر رہا ہوں لیکن اللہ میاں توفیق نہیں دے رہا ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں، یہ عذر کرنا غلط ہے. اور گناہ سے بچنے کے سلسلے میں تو کوشش کر رہا ہوں مگر
گناہ کے مختلف احوال میرے سامنے آتے جا رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ تو دارالاسباب میں بندے کو اسباب اختیار کرنا یہ اس کا فریضہ ہے، اور اسی وقت اللہ کی مدد بھی آئے گی جب بندہ اپنی بس بھر کوشش کر لیتا ہے۔ چنانچہ جب یہ دروازے کھلتے چلے گئے تو خاتون بے قابو ہو کر کے یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگنے لگی۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا۔ دراصل قرآن پاک کا طریقہ یہ ہے کہ جو باتیں ایک دوسرے کو آگے پیچھے کی بات کو جوڑ کر کے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتی ہے، وہ ساری تفصیلات قرآن بیان نہیں کرتا۔ یہ کوئی ناول کی کتاب نہیں ہے، آپ لوگ پڑھے ہوں گے ناول، کہ جس کے اندر ساری تفسیر انہوں گئے، انہوں آئے، انہوں کھڑے ہوئے، انہوں بیٹھے، ساری چیزیں بیان کی جاتی ہے۔ یہ تو عبرۃ لأولی الابصار ہے، یعنی عقل مند لوگوں کے لیے سبق سکھانے والی کتاب ہے۔ تو جتنی بات سے کوئی سبق مل رہا ہے وہی بات یہاں پر بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ فرمایا اللہ نے واستبقا الباب، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، استبقا، دو کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے بوتھ انگلش میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کے دونوں آگے پیچھے ہو کر کے دروازے کی طرف دوڑے، اور اسی کشمکش میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچنے کی کوشش میں ہیں اور یہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش میں ہیں۔ اسی کشمکش میں ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ وقدت قمیصہ، اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پیچھے سے پھاڑ ڈالا، اور بہرحال وہ تو بچ کے آگے نکل گئے، تیزی کے ساتھ باہر پہنچ گئے۔ جب یہ محل کے دروازے کے باہر بیرونی دروازے تک پہنچے تو عجیب و غریب منظر یہ تھا کہ زلیخا کے شوہر، اور جو اس وقت وزیر اعظم تھے اور بعد میں جا کر کے یہ بادشاہ بھی بن گئے تھے، صدر بن گئے تھے مصر کے، اس وقت وزیر اعظم تھے، تو وہ وہاں دروازے پر کھڑے مل گئے۔ وَأَلْفَيَا، اور ان دونوں نے پا لیا سَيِّدَهَا، اپنے شوہر، اپنے آقا کو، لَدَ الْبَابِ، دروازے کے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے، اور یہ بچتے بچاتے یوسف علیہ السلام باہر نکلے، پیچھے ہی زلیخا بھی نکل آئی، اور دیکھتے ہی فوری زلیخا نے کہا ایسے ہی کوئی بھی خاتون اتنے بڑے شخص کی بیوی تھوڑا ہی بن جائے گی، بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، اور وہی خوبیوں کی وجہ سے انتخاب بھی ہوتا ہے، اور خاص طور سے اس وزیر اعظم کا انتخاب جس نے ایک نظر میں یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ کتنا ہیرا شخص ہے، تو واقعی اپنی بیوی کے انتخاب کے لیے بھی وہ وہی غور و فکر کر کے، سوچ سمجھ کر کے انتخاب کیا ہوگا۔ بالکل آج کل کے زبان میں اگر کہا جائے تو IAS آفیسر سے کچھ کم نہیں تھی وہ بھی۔ دیکھتے ہی فوری برجستہ، اللہ نے عجیب تعبیر استعمال فرمائی ہے، جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھتی ہے فوری برجستہ کہتی ہے، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم، برجستہ، کچھ سوچنے سمجھنے کی اس کو ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اور فوری اپنے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی کہ جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کی کیا سزا ہے سوائے اس کے کہ اس کو جیل میں بھیج دیا جائے۔ اور آپ اندازہ لگائیے کس قدر بتکلف غصے میں بولنے لگی ہوگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے بول رہی ہے۔ لیکن بہرحال عورت کتنی ہی زیادہ چالاک کیوں نہ ہو، شوہر بھی شوہر ہوتا ہے، شوہر بھی شوہر ہوتا ہے، بیٹا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے لیکن باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، اور شاگرد کتنا ہی آگے کیوں نہ نکل جائے استاد تو استاد ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ کتنی ہی چالاک کیوں نہ ہو لیکن بہرحال وزیر اعظم کی بیوی ہی تھی، اور وہ تو شوہر تھا، تو اس نے پورے معاملے کو بھانپ لیا فوری،
دیکھ کر کے سب کچھ سمجھ گیا کہ غلطی اس میں کس کی ہے. اور جیسے ہی زلیخا نے یہ جملہ کہا، آگے بڑھ کر کے اقدام کیا، تو فوری حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تردید کر دی اور کہنے لگے ہی راودتنی عن نفسی، وہ خود مجھے پھسلا رہی ہے، میں نہیں کیا کچھ، وہ خود مجھے پھسلا رہی ہے اپنی طرف سے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ انداز کلام سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عام طور پر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو قصوروار ہوتا ہے وہ آگے بڑھ کر کے اپنی بات کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی ہمیشہ ہوتا ہے. ایک مثل مشہور ہے کہ ایک جگہ چوری ہو گئی، تو جب اس کی تحقیق ہونے لگی تو کچھ لوگ وقت سے پہلے اعلان کرنے لگے ہم نے چوری نہیں کی، ہم نے چوری نہیں کی، ہم نے چوری نہیں کی. تو ڈپارٹمنٹ نے سب سے پہلے انہی کو گرفتار کیا اور یہ یقینی طور پر بتا دیا کہ یہی چور ہیں اصل، اور جب تحقیق ہوئی تو وہی چور نکلے. تو جو قصوروار ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے اپنے قصور کو ظاہر نہ کرنے کے سلسلے میں، تو چالاکی بعض مرتبہ الٹی پڑ جاتی ہے. یہ چالاکی الٹی پڑ گئی. آگے بڑھ کر کے زلیخا نے کہا تو صحیح، اور یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں ڈیفینسیو پوزیشن میں آ گئے. اب انہیں دفاع کرنا پڑا، اگرچہ کہ ان کو صفائی دینی پڑی. حالانکہ غلطی ان کی نہیں تھی، اگر یوسف علیہ السلام کی غلطی ہوتی تو صفائی کی ضرورت پیش آتی، لیکن بعض مرتبہ معاملہ الٹا پڑ جاتا ہے. لیکن اللہ نے اس طریقہ کار سے یہ سمجھایا ہے کہ عام طور پر یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ جو غلطی پر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں دیہاتی زبان میں بولتے چور کی بومڑی آگے، چور کی بومڑی آگے. تو بہرحال اب یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کر دی. یہاں سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر آپ پر کوئی نامناسب الزام لگ جائے تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ نے ایسی غلطی نہیں کی تو اس کی صفائی پیش کریے. بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ بھئی ہم کو کیا کرنا ہے، بولنے والے بول لیتے رہتے، ہم ہر چیز کے اوپر دھیان نہیں دینا چاہیے. بات یہ بھی کسی حد تک صحیح ہے، مگر ایسے وقت میں جب کہ ہماری صفائی پیش نہ کرنے کے نتیجے میں دین کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہو خاص طور سے، اور یا پھر یہ کہ شخصیت کے مجروح ہونے کی وجہ سے قوم کا نقصان ہونے کا اندیشہ، ایسے وقت میں صفائی کا پیش کر دینا یہ ضروری ہوتا ہے. اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام یہ نہیں سوچے کہ جب تحقیق ہوگی دیکھ لیا جائے گا، جب تحقیق ہوگی تو دیکھ لیا جائے گا، میں کیوں صفائی پیش کروں. اور بعض لوگ کہتے ہیں صفائی پیش کر کے چھوٹے نہیں بننا، کبھی بھی چھوٹے نہیں بننا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے صفائی پہ، وجہ کیا ہے؟ دو چیزیں یہاں پر اہم ہے. ایک تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چونکہ نبی کے بیٹے ہیں اور دین کا کام کرنا ان کی کھٹی میں پڑا ہوا ہے کہ بھئی ان کو ہمیشہ یہ فکر کہ میرے ذریعے سے دوسروں کا فائدہ کیسا ہو جائے اور جہنم سے نکل کر کے لوگ جنت میں چلے جائیں، کیسے چلے جائیں، یہ فکر لگی ہوئی. اور یہ فکر رکھنے والا ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا رہے گا کہ اس کے سفید کپڑوں پر ایک بھی داغ و دھبا نہ رہے، ورنہ یہی داغ و دھبا لوگوں کو دین سے ہٹانے کا ذریعہ بن جائے گا. ایک تو یہ. دوسرے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آگے چل کر کے بادشاہت کا کام لینا تھا.
اور اصول اور ضابطہ یہ ہے، یعنی یہ ضابطہ کسی کا بنایا ہوا نہیں، بلکہ ایک طے شدہ بات یہ ہے کہ قیادت کے سب سے زیادہ قابل وہ رہے گا جو سب سے زیادہ پاک و صاف رہے گا، اگرچہ کہ زمانہ اب الٹا چل رہا ہے، لیکن اصل ضابطہ تو یہی ہے اور عقل بھی یہی کہتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوری تردید کی اور صفائی پیش کر دی، ہی راودتنی عن نفسی۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کا نظام کیسے حرکت میں آتا ہے۔ وہیں پر اسی خاتون کے خاندان کے افراد میں سے کسی گواہ نے گواہی دی، اللہ نے اس کو گواہی سے تعبیر کیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ گواہی دینے والا بھی بڑا عقل مند آدمی تھا، اسی وجہ سے تو اس کو قرآن میں جگہ ملی ہوگی۔ اس نے یہ گواہی نہیں دی کہ یوسف علیہ السلام دودھ کے دھلے ہیں اور زلیخا کی غلطی ہے، ایسی کوئی بات اس نے نہیں کی۔ اس نے ایک اصول بتا دیا کہ بھائی اس اصول کے اوپر یہ کرائٹیریا ہے، اس کے اوپر چیک کریے، آپ پہلے اس اصول کے اوپر پرکھ کے دیکھ لیجئے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس نے اصول پیش کیا، اور یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہمیشہ جو بھی بات کرنی ہے وہ بات اصولی ہونا چاہیے، بے اصولی کی بات نہیں کرنا چاہیے، یہ بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے۔ بعض لوگ الٹا بولنے جاتے ہیں ہمیشہ، تو اصولی بات کرنا یہ ایک عقل مند آدمی کی علامت ہے، اور اصولی بات میں شریک ہونا عقل مند کیا، جہاں بے اصولی کی بات چل رہی ہو اس بات کے اندر نہ شریک ہونا چاہیے اور نہ ہی ہم کو اس کا حصہ بننا چاہیے، ایسے بحث و مباحثے۔ اور جہاں قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، نیک لوگوں کی صفات جو بیان کی گئی، ان صفات میں سے ایک صفت اللہ نے بیان فرمائی، جب اللہ کے نیک بندوں سے جہلا کا واسطہ پڑتا ہے اور وہ ان سے کچھ بات کرنے رکھتے ہیں جہالت کی، تو وہاں بھی مسئلہ یہی ہے، بے اصولی کی بات ہوگی تو اللہ نے فرمایا قالوا سلاما، اس میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں اصولی بات کہی اور کہا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل، بھائی دامن چیک کر لو، کرتے کا دامن چیک کر لو، اگر یہ سامنے سے پھٹا ہوا ہے، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو خاتون کی بات بالکل صحیح ہے، سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو خاتون کی بات بالکل صحیح ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ کوشش کر رہے تھے بدعنوانی کی، اور اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھاگنے کی پوزیشن میں تھے، بچانے کی پوزیشن میں تھے اور یہ کھینچنے کی پوزیشن میں، یہ چیک کر لیا جائے۔ اب اسی وقت چیک کیا گیا تو وزیر اعظم نے، عزیز مصر نے دیکھا کہ رأى قمیصہ قد من دبر، یہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اسی وقت کہہ دیا انہ من کیدکن، کس کو مخاطب کر کے؟ اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہ تم عورتوں کی یہ مکاری ہے۔ اب یہاں بھی ایک بات پر غور کیجئے کہ جب آپ کو کوئی گواہی دینے کی ضرورت پیش آئے اور اس سلسلے میں اس طرح کے معاملات میں کوئی اصولی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو آپ ترتیب دیکھیے، وہاں پر اپنے گھر والوں کی غلطی کو بتانا مقصود تھا، کیونکہ وہ جو گواہی دینے والا تھا وہ گھر کا آدمی تھا۔ اب کون آدمی تھا، کیا رشتہ داری تھی، وہ قرآن نے بیان نہیں کیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اسی خاتون کے افراد خاندان میں سے کسی کا چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ بچہ بول پڑا، جو بے زبان بچہ تھا، ابھی بات کرنے نہیں آتا تھا، وہ بول پڑا، اور وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ ظاہر ہو گیا۔ وہ بھی
سبب بن گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی کا کہ بھئی بچہ بول رہا ہے، اور پھر ایسی اصولی بات اور اتنی عقل بندی کی بات بچہ کر رہا ہے۔ لیکن آپ ترتیب دیکھیے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام کی غلطی، سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت کی غلطی، یہ نہیں کہا۔ یعنی یہ کہا ہے کہ دامن سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام کی غلطی، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت کی غلطی۔ نہیں سمجھے؟ ترتیب اس نے جو اختیار کی ہے وہ یہ کہ پہلے چونکہ یوسف علیہ السلام کی اس میں برات کا معاملہ تھا، یوسف علیہ السلام کی برات کا معاملہ تھا، اس لیے پہلے کیا فرمایا؟ ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت، پہلے عورت کے سلسلے میں بات بیان فرمائی کہ اگر قمیص، پہلے عورت کی صداقت کو بیان کیا، کیونکہ گھر کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے۔ اگر پہلے عورت کے کاذب ہونے کو بیان کر دیا جاتا تو کوئی یہ الزام لگا سکتا تھا کہ بھئی پروپیگنڈا ہوا ہے، پہلے سے یہی بولنے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں تم۔ پہلے عورت کی صداقت کی علامت کو بتلایا کہ اگر دامن سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو بھئی ہماری خاتون سچی ہے اور یہ جھوٹے، لیکن دیکھ لو اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر تو معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ تو یہ جو ترتیب ہے، یہ ترتیب بھی قرآن پاک نے بیان کر کے ہمیں سمجھایا ہے کہ گواہی دینے کا بھی اصول کیا ہونا چاہیے، گواہی دینے کا بھی اصول کیا ہونا چاہیے۔ بہرحال جب یہ بات طے ہو گئی تو وزیر اعظم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بھئی جانے دو، اس معاملے کو رفع دفع کرو، یوسف اعرض عن ھذا، اس کو رفع دفع کرو۔ اب تو یہ ظاہر ہو چکا تھا، یہ ثابت ہو چکا تھا کہ وزیر اعظم کی بیوی کا قصور تھا اور یوسف علیہ السلام پاک تھے، یہ ثابت ہو چکا۔ تو کہا کہ بھئی چھوڑ دو، اس کو رفع دفع کرو، اور وہاں متوجہ ہو کر کے اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا استغفری لذنبک، اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ ایسا نہیں کہ اپنوں کے معاملے میں پوری ڈھیل چھوڑ دی جائے، اور یہ تو بہرحال غلام ہے، باہر کا ہے، لا کے رکھے سو ہے، اگر انہیں بدنام بھی ہو گیا تو کیا ہونا ہے، اس کو ڈانٹ دیا جائے اگرچہ کہ اس کی غلطی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ صاف لفظوں میں اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے گناہ کی معافی مانگو، انکی کنتی من الخاطئین، اتنے تاکید کے ساتھ، انکی کنتی من الخاطئین، یقینی بات ہے کہ تو ہی خطا کار ہے، تیری ہی غلطی۔ اب یہ بہت اہم جملے ہیں جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ اپنوں کی غلطی کو چھپانا اور دوسروں کی غلطی کو بیان کرنا ایسے وقت میں جبکہ دوسرے کی غلطی نہ ہو اور اپنوں کی غلطی ہو، یہ اس زمانے کے اندر بہت عام ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر کے پورے حکومتی ایوانوں تک یہ پورا کا پورا معاملہ بگڑا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس جانب توجہ دلائی ہے کہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور وزیر اعظم اور عزیز مصر کا جو طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق کام ہونا چاہیے، چنانچہ اسی جانب ان آیات کے اندر توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔